अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN। आज प्रोग्राम शुरुआत करेंगे पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद से। पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद इसलिए देंगे कि उन्होंने आज पार्लियामेंट की एक कमेटी में जो वकला का स्टांस था, जो वकला का मौक़िफ़ था, जो पाकिस्तान बार का मौक़िफ़ था, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मौक़िफ़ था, जो सिंध बार काउंसिल का मौक़िफ़ था, जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का मौक़िफ़ था और बड़े बड़े आइनी व कानूनी माहिरीन का जो मौक़िफ़ था उसके ख़िलाफ़ वोट दिया है। जो मुस्लिम लीग नवाज़ का मौक़िफ़ था, जो अपोजिशन का मौक़िफ़ था, उसके ख़िलाफ़ वोट दिया है। और एक बड़ा तनाज़ा जो सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बीच में चल रहा है और जजों से जो नाइंसाफ़ी हो रही है, उस नाइंसाफ़ी के हक़ में पीपल्स पार्टी ने वोट दिया है। आज सब इस तमाम तफसीलात इस वीडियो में आपको बताएंगे और ये बताएंगे कि पार्लियामेंट्री कमेटी का जो इजलास हुआ और उसमें जो 4 सीनियर जजों को सिंध हाई कोर्ट से सीनियर जज जो थे उनको नज़रअंदाज करके 5वें नंबर वाले जज जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को जो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करने की सिफारिश जुडिशल कमीशन ने दी थी। पार्लियामेंट्री कमेटी के इजलास में क्या हुआ है? इस इजलास ये अहम इजलास होता है। वैसे तो पार्लियामेंट्री कमेटी जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया और आइन खुद इफ्तिखार चौधरी और मुस्लिम लीग नवाज़ की मेहरबानी से वो आइन में लिख दिया गया है कि अगर पार्लियामेंट्री कमेटी किसी जज की नॉमिनेशन रिजेक्ट करती है तो उसके लिए सॉलिड रीज़न्स जुडिशल कमीशन को भेजना पड़ेंगे। और फिर ये भी लिखा गया है कि अगर पार्लियामेंट्री कमेटी कोई फ़ैसला नहीं कर पाती तो जुडिशल कमीशन की सिफारिशात हतमी तस्वर होंगी। तो आज पार्लियामेंट्री कमेटी का ये इजलास हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री के हवाले से इस इजलास में 4 अपोजिशन के मेंबर और 4 जो हैं वो हुकूमत के मेंबरान हैं। पहले तो इस कमेटी के जो मेंबरान हैं उनका मैं तारुफ़ आपको करवा दूं, उसके बाद इस इजलास में क्या हुआ है वो भी आपको बताऊं और फिर ये ज़रूर बताऊंगा कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की जो सुप्रीम कोर्ट में तकर्री है उसके हवाले से वकला बरादरी का क्या मौक़िफ़ है, सुप्रीम कोर्ट बार का क्या मौक़िफ़ है। और उसके अलावा जो जस्टिस अहमद अली शेख साहब हैं जिनको नज़रअंदाज किया गया और जिनको सुप्रीम कोर्ट में सीनियर तरीन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होने के बावजूद उनका तकर्रुर नहीं किया, वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं वो भी आपके सामने है। लेकिन पहले उस कमेटी में आपको बता दूं कि कमेटी में कौन कौन शामिल है। ये पार्लियामेंट की कमेटी है और आइनी तौर पे ये कमेटी इख्तियार रखती है कि जो जुडिशल कमीशन जिस जज के तकर्री की सिफारिश करे उसकी हतमी मंजूरी ये कमेटी देती है। ये कमेटी हतमी मंजूरी के बाद मामला सदर पाकिस्तान को भेजती है वज़ीर-ए-आज़म के थ्रू और सदर पाकिस्तान उस जज का नोटिफिकेशन निकालते हैं। अगर पार्लियामेंट्री कमेटी चाहे तो उस जज का नाम रिजेक्ट कर सकती है, लेकिन उसको फिर जुडिशल कमीशन को रीज़न्स देना होंगे कि ये रीज़न्स थे तो हम इसका नाम रिजेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद जुडिशल कमीशन उस पर दोबारा गौर करेगा। ये जो इजलास हुआ है इसमें पहले मैं आपको अपोजिशन के मेंबरान के नाम बता दूं। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नवाज़ है जिसमें आज़म नज़ीर तारड़ सेनेट के मेंबर जो हैं वो इस कमेटी के मेंबर हैं और कौमी असम्बली से इस कमेटी में राना सनाउल्लाह मेंबर हैं। पीपल्स पार्टी जो कि सेनेट में अक्सरियत रखती है अपोजिशन जमात होने के नाते उसके मेंबर इस कमेटी में फ़ारूक एच नायक हैं, जबकि कौमी असम्बली से राजा परवेज़ अशरफ हैं। 4 मेंबर ये हो गए अपोजिशन के। अब हुकूमत के जो मेंबरान हैं उनमें ममलकती वज़ीर अली मोहम्मद ख़ान, वफाकी वज़ीर बराए रेलवे आज़म सवाती, उसके अलावा जो बाप पार्टी है उनके सेनेटर सरफराज बुगटी और इसमें एक मोहम्मद आसिम नज़ीर जो हैं वो PTI की तरफ से इस कमेटी में शामिल, यानी 8 मेंबर हुए। आज जो इजलास हुआ वो इजलास हुआ जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सिंध हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में तकर्री के मामले पे गौर पे। जैसा कि आपको पता है कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का नाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने
نامزد کیا تھا سپریم کورٹ کے لیے، انیشیٹ کیا تھا، اور جسٹس محمد علی مظہر سندھ ہائی کورٹ میں 5ویں نمبر پہ سینیارٹی رکھنے والے جج ہیں۔ اس سے پہلے جو 4 جج ہیں ان میں چیف جسٹس احمد علی شیخ شامل ہیں، جسٹس ان کے بعد جو سینئر ترین سندھ ہائی کورٹ کے جج وہ شامل ہیں، اس کے بعد جسٹس عقیل عباسی شامل ہیں، جسٹس حسن اظہر شامل ہیں۔ یہ 4 جج ہو گئے۔ ان کو نظر انداز کر کے جسٹس محمد علی مظہر کو سپریم کورٹ میں تقرر کیا گیا۔ ان کا پہلا جو اجلاس ہوا تھا جوڈیشل کمیشن کا، وہ اجلاس 16 جولائی کو ہوا تھا۔ اس اجلاس کے دن پاکستان بار کی طرف سے ہڑتال کی کال دی گئی تھی، اور پاکستان کے تمام بڑی عدالتوں چھوٹی عدالتوں میں وکلاء پیش نہیں ہوئے تھے۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ سندھ ہائی کورٹ کے 4 ججوں کو نظر انداز کیا گیا ہے، جو کہ سینیارٹی کے اصولوں کے خلاف ہے، اور سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے الجاد ٹرسٹ کیس کے فیصلے کے خلاف ورزی ہے۔ اس دن یعنی 16 جولائی کو جو اجلاس ہوا تھا اس میں معاملہ کوئی گرم تھا، تو چیف جسٹس نے جسٹس محمد علی مظہر کا نام مؤخر کر دیا، لیکن 15 دن کے اندر دوبارہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کیا گیا اور اسی نام پہ غور کیا گیا۔ یعنی وہ جو چیف جسٹس آف پاکستان نے نام انیشیٹ کیا تھا جسٹس محمد علی مظہر کا، اسی نام پہ غور کیا گیا، اور اسی دن پاکستان بار نے ہڑتال کی کال دی۔ سندھ بار کونسل، سندھ ہائی کورٹ بار کی طرف سے بھی ہڑتال کی کال دے دی گئی تھی، لیکن اس ہڑتال احتجاج کے باوجود یہ اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں جسٹس محمد علی مظہر کو 5-4 کی اکثریت سے، یعنی 4 کے مقابلے میں 5 ووٹوں کی اکثریت سے سپریم کورٹ کا جج مقرر کرنے کی سفارش کی گئی۔ اب آپ کو جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کا بھی بتا دیتے ہیں۔ اس میں جو 4 سینئر جج ہیں نمبر 5 وہ ممبران ہوتے ہیں، یعنی سپریم کورٹ میں جب ایلیویشن ہوتی ہے تو اس میں جو جوڈیشل کمیشن کی جو اس کو جو کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے آئین کے حساب سے، اس میں چیف جسٹس اس کے سربراہ ہوتے ہیں، سینئر ترین جج جسٹس مشیر عالم اس کے ممبر ہوتے ہیں، جسٹس عمرتا بندیال تیسرے نمبر پہ جو سینئر مطلب چیف جسٹس کے بعد جسٹس عمرتا بندیال اس کے ممبر ہیں، جسٹس مقبول باقر صاحب اس کے ممبر ہیں، جسٹس قاضی فائز صاحب اس کے ممبر ہیں۔ یعنی 5 ممبر چیف جسٹس کے سمیت 5 ممبر چیف جسٹس کو نکال دیں تو 4 جج جو ہیں وہ اس کے ممبر ہیں۔ اس کے علاوہ قانون کے وزیر، اٹارنی جنرل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور پاکستان بار ایسوسیشن، یعنی 4 ممبران جو یہ ایک وزیر، ایک اٹارنی جنرل اور 2 جو کانسٹیٹیوشنل باڈیز ہیں ان کے ممبران، تو یہ 4 ممبران 5 ججوں کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں۔ تو جو جسٹس محمد علی مظہر کا جب کیس آیا تو اس میں بڑی بحث ہوئی، تلخ کلامی بھی ہوئی، بڑا جھگڑا بھی ہوا، اور جو پہلا اجلاس ہوا اس میں بھی جھگڑا ہوا اور پھر مؤخر کر دیا گیا اجلاس اس معاملے کو۔ لیکن جب دوبارہ اجلاس ہوا تو پھر بھی چیف جسٹس نے یہی کہا، قانون کے وزیر نے بھی یہی کہا کہ جسٹس محمد علی مظہر کو ہونا چاہیے، جبکہ وہ سینئر نہیں تھے۔ تو اس میں جسٹس محمد علی مظہر کے خلاف جو ووٹ دیے تھے وہ جسٹس مقبول باقر نے دیا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دیا، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے جو نمائندہ تھے جسٹس ریٹائرڈ دوست محمد انہوں نے دیا، اور پاکستان بار کونسل کے جو ممبر تھے اختر حسین وکیل، انہوں نے جسٹس محمد علی مظہر کے خلاف ووٹ دیا۔ لیکن اکثریت چیف جسٹس کے پاس تھی، اٹارنی جنرل، لا منسٹر وہ بھی ان ججوں سے مل گئے، تو 5 کی اکثریت سے جسٹس محمد علی مظہر کو ایلیویٹ کر دیا گیا سپریم کورٹ میں۔ یہ سفارش تھی جوڈیشل کمیشن کی، اور یہ پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیج دی گئی یہ سفارش۔ اب اس کا تھوڑا پس منظر یہ ہے کہ بار ایسوسیشن، پھر پاکستان بار کونسل ہو، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہو، سندھ بار کونسل ہو یا سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہو، ان میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ وکلاء کی جو قیادت ہے ان میں اضطراب پایا جاتا ہے کہ یہ سینیارٹی کو نظر انداز کیا گیا، جسٹس احمد علی شیخ کو نظر انداز کیا گیا، سپریم کورٹ کے باقی جو ججز سینئر تھے ان کو نظر انداز کیا گیا، یہ غلط روایت ڈال دی گئی، اور پھر اس حوالے سے ایڈوکیٹ حامد خان کی ایک تقریر وہ بھی وائرل ہوئی، اس میں بھی بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں، ان کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن آج جب یہ پارلیمنٹری کمیٹی کے معاملہ سامنے آیا تو اس میں پیپلز پارٹی نے بڑی گیم کر دی۔ اب پیپلز پارٹی
مطلب جب میں نے شروع میں کہا کہ پیپلز پارٹی جو وکلا تحریک تھی، جو وکلا بار ایسوسیشن تھی پاکستان بار، ان کے بھی خلاف کھڑی ہو گئی. پیپلز پارٹی سپریم کورٹ بار کے خلاف بھی کھڑی ہو گئی. پیپلز پارٹی سندھ بار کونسل کے اسٹینڈ کے خلاف کھڑی ہو گئی. سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور سینئر ترین وکلا جو ہے ان کا جو اسٹانس ہے اور اپوزیشن کا جو اسٹینڈ ہے اس کے خلاف ہو گئی. اس اجلاس میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ پیپلز پارٹی کے 2 ممبران ہیں، فاروق ایچ نائک اور راجہ پرویز اشرف. آج جب پارلیمنٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا تو اس جسٹس محمد علی مظہر جس کا تقرر ایک تنازع جس کا تقرر ایک تنازع کی صورت اختیار کر چکا ہے، جس کی جو تقرری تھی اس پہ اختلاف پایا جاتا ہے، اس میں وکلا برادری بڑی جو وہ ان میں اختلاف ہے، عدلیہ سے اس طرح بھی کیفیت احتجاج کی کال پہ کال دے رہے ہیں. اور پورا سندھ سوشل میڈیا کو آپ اگر دیکھیں تو تمام کے تمام جو ججز ہیں وہ اس تمام کے تمام جو لوگ ہیں وہ اس تقرر کے خلاف ہیں. خصوصی طور پہ سندھ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ کو نظر انداز کرنے، ان کو فیسیلیٹیٹ نہ کرنے، ان کو ایڈاک جج کا آپشن دینے پہ بڑا احتجاج ہو رہا ہے. لیکن پیپلز پارٹی نے اس تمام احتجاج کو، وکلا کی تمام جدوجہد کو پیٹھ میں خنجر مارا اور راجہ پرویز اشرف نے اس جسٹس محمد علی مظہر کے حق میں ووٹ دیا پارلیمنٹری کمیٹی میں. اور اس طرح پارلیمنٹری کمیٹی نے جسٹس محمد علی مظہر کے تقرر کو جائز اور قانونی قرار دے کر آگے معاملہ بھیج دیا. اب یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ ایک بات تو یہ کہ سندھ کے 4 سینئر ججوں کو نظر انداز کیا، اس پہ احتجاج جاری ہے، اس پہ سوشل میڈیا پہ مہم چل رہی ہے. لیکن سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت اور اس پیپلز پارٹی کی حکومت ہونے کے باوجود یہ جو سارا احتجاج چل رہا ہے اس کے خلاف ووٹ دیا گیا اور جسٹس محمد علی مظہر کو ایلیویٹ کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے. اس میں پیپلز پارٹی کا ووٹ، یعنی تحریک انصاف، باپ پارٹی اور پیپلز پارٹی جسٹس محمد علی مظہر کے تقرر کے حوالے سے ایک لائن پہ ہیں، جبکہ مسلم لیگ نواز، پاکستان بار ایسوسیشن، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، صوبائی بار ایسوسیشن وہ لائن کے اس طرف ہیں اور انہوں نے اس جو پارلیمنٹری کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں ووٹ نہیں دیا، یعنی خلاف ووٹ دیا ہے. اعظم طارر اور رانا ثناءاللہ اس کمیٹی میں ممبر تھے. دونوں نے جسٹس محمد علی مظہر کے تقرر کو سینئرٹی کے خلاف قرار دیا اور کہا ہے کہ بار ایسوسیشن اس پہ بڑے احتجاج کر رہی ہے، وکلا جو بڑے احتجاج کر رہے ہیں، تو یہ تقرر جو ہے وہ ایک تنازع ہے، یہ ایک بالکل تضاد ہے، تو اس میں ہم ووٹ نہیں دیتے. انہوں نے احتجاج اپنا ریکارڈ کروایا ہے. لیکن پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور بلوچستان عوامی پارٹی یعنی باپوں کی پارٹی تو میں نہیں کہتا لیکن بہرحال انہوں نے جسٹس محمد علی مظہر کے حق میں ووٹ دیا ہے. اب ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ پیپلز پارٹی کو عدالت سے کتنا ریلیف ملا ہے، اس کی زیادہ جاننے میں ضرورت، مطلب اس کی گہرائی میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں. 2 کیسز کا حوالہ ضرور دوں گا. آصف علی زرداری صاحب کا کیس ٹرانسفر، جو نیب کے 5-8 کیس اسلام آباد میں چل رہے ہیں، ان کا ٹرانسفر کیس لگا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، ویٹنگ پہ یہ گزشتہ 10 ماہ سے. سنوائی ہوتی ہے، تاریخ ملتی ہے، دلائل ہوتے ہیں، تاریخ ملتی ہے، معاملہ آگے چلا جاتا ہے. اور آصف علی زرداری صاحب کی یہ پلی ہے کہ میرے کیس خدا کے واسطے سندھ منتقل کیے جائیں، میں پھر ادھر جانوں، میں جانوں، عدالتیں جانے، کیس جانے، نیب جانے، لیکن سپریم کورٹ کوئی ریلیف نہیں دے رہی. خورشید احمد شاہ کے کیسز ضمانت کے کیس، کوئی سیاستدان جیل میں نہیں سوائے خورشید احمد شاہ کے. 2 سال سے وہ ضمانت میں. سندھ ہائی کورٹ میں نیب کے پراسیکیوٹر نے ہاتھ جوڑ کے جان چھڑائی کیونکہ کیس وہ پلیڈ نہیں کر سکتے تھے. کوئی 20 گواہ ہیں، 40 گواہ ہیں، ان میں سے 4 گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہوئے ہیں. وہ کیس نیب کورٹ سے ضمانت کا چلا، نیب کورٹ نے رد کر دیا ہے. ہائی کورٹ میں چلا، ہائی کورٹ نے وہ مسترد کر دیا. دوبارہ سپریم کورٹ میں چلا، سپریم کورٹ نے کیس واپس ہائی کورٹ میں بھیج دیا. ہائی کورٹ میں پھر ہارڈ شپ پہ اپیل کی گئی، ہارڈ شپ پہ اپیل مسترد ہو گئی. اب 17 اگست جنرل ضیاء الحق کے موت والے دن خورشید احمد شاہ کی ضمانت کی درخواست لگی ہے سپریم کورٹ میں. جسٹس عمر عطا بندیال اس کی سماعت کریں گے. اب دیکھیں خورشید احمد شاہ کو کیا ریلیف ملتا ہے. کہنے کا مقصد کہ پیپلز پارٹی آسرے اور جھانسے میں بیٹھی ہوئی ہے کہ عدالت ہمیں ریلیف دے گی. پیپلز پارٹی
पता नहीं कहाँ देख रही है कि वो हमें रिलीफ दे दें। हमें पीपल्स पार्टी इस आसरे में है कि हो सकता है आने वाले इलेक्शन में उनको कोई बड़ा रिलीफ मिले। तो उन्होंने सिंध एक जगह अपनी जगह एहतजाज कर रहा है, जजेस अपनी जगह अपने उसके अपना जो मौक़िफ़ है वो बयान कर चुके हैं जुडिशल कमीशन में। वकला सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार या सूबाई बार वो एक तरफ खड़े हैं, पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ खड़ी है और आसरे में खड़ी है कि कहीं न कहीं से कोई आसमान से कोई रिलीफ का कोई कतरे बरसेंगे जो हमें धो देंगे और हमें रिलीफ मिलेगा। उसी रिलीफ के आसरे पे राजा परवेज़ अशरफ ने आज पार्लियामेंट्री कमेटी में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का तकर्रुर जो सुप्रीम कोर्ट में है, जिसको जजेस नाइंसाफ़ी कहते हैं, जजेस के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उस पर मोहर सब्त कर दिए और करार दिया है कि ये तकर्रुर बिल्कुल जायज़ था। तो सुप्रीम कोर्ट के साथ है पीपल्स पार्टी, पीटीआई के साथ है पीपल्स पार्टी, बाप पार्टी के साथ है पीपल्स पार्टी और बाप को बनाने वालों के साथ लाजमी है। इसीलिए तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के तकर्रुर को जायज़ करार दिया गया है। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।